السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 526 سے پڑھیں گے اور سورہ دہر کی آیت نمبر جہاں 9 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آج مئی کی 18 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے انا نخاف من ربنا، وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن عبوسن قمطریرا، ایسے دن سے کہ جو تیوری اس نے بنائی ہوگی اور وہ بڑی سخت ہوگی، شدت کے ساتھ اس کے چہرے پہ بل پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ مثال دی ہے خوفناکی کی۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، پس ان کو پھر اللہ بچا لیں گے اس دن کے شر سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ ان کو پہنچائیں گے تر و تازگی اور خوشیاں، مسرتیں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ ان کو بدلہ یا جزا دیں گے اس کے سبب جو انہوں نے صبر کیا، جنت و حریرا، باغ اور ریشم۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ نہیں دیکھیں گے اس میں سخت دھوپ اور نہ شدت کی سردی۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور جھکائے ہوئے ہوں گے ان پر سائے ان کے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور تابع کیے ہوئے ہوں گے ان کے خوشے تابع کیا جانا۔
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھیرے جائیں گے ان پر ایسے برتن جو چاندی کے ہوں گے، وَأَكْوَابٍ، اور آبخورے ہوں گے، كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، جو شیشے کے آبخورے ہوں گے اور شیشہ بھی چاندی کا ہوگا، قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، جو جنت کی انتظامیہ اور اس کے منتظمین ہو گئے ان کو اس کے خاص اندازے سے بنوایا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں جنتوں میں پلائے جائیں گے ایسے جام جن کی آمیزش زنجبیل سنڈ کی ہوگی، عَيْنًا فِيهَا، اس میں چشمہ ہوگا، تُسَمَّى سلسبیلا، یہ چشمے کا نام سلسبیل ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر چکر لگائیں گے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو گمان کریں گے لؤلؤا منثورا، جس طرح موتی بکھرے ہوئے ہوتے، اتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، ہر مخاطب کے لیے جب آپ دیکھیں گے، ثم میں نے اس جگہ یعنی جنت کے باغ و بہار جب دیکھیں گے تو رأیت نعیما وملکا کبیرا، نعمتوں کے انبار ہوں گے اور وہ بہت بڑا ملک ہوگا، وہ جنت کیا ہے، بادشاہت ہوگی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان پر جو پہناوا ہوگا، وہ جو لباس ہوگا ریشمی ہوگا اور وہ سبز رنگ کا ہوگا، واستبرق، اور وہ موٹا ریشم ہوگا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے وہ سرخ رنگ کا موٹا ریشم ہوگا۔ وحلوا اساور من فضہ، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کو ان کا رب پلائے گا ایسا مشروب جو پاک مشروب ہوگا، شرابا طہورا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ تمہارے لیے وہ بدلہ اور جزا ہے تمہارے اعمال اور کاوشوں کا، اور تمہاری کاوش محنت جو سرگرمیاں ہیں اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کی شکر گزاری اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا قدر کر کے یہ جزا دی گئی۔ حضرات، یہ منظر کشائی فرمائی گئی ہے، اس پر آپ اندازہ فرمائیں، اور وہاں جو جذبات ہیں اہل ایمان کے، اللہ کے بندوں کے، اور اللہ کے ساتھ جن کے اچھے تعلقات ہیں، یہ ان کی باتیں، اور ان کے جو جذبات تھے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یہ بات ہوئی تھی۔ ہم مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور اللہ سے بدلہ جزا لینے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم نے کسی سے کسی کا بدلہ اور اس کی شکر گزاری کی، ہم نے کبھی امید و تمنا نہیں کی جزاک اللہ کہیں، شکریہ ادا کریں، یہ ہمیں بھی دعوت کھلائیں، اس نام کی کوئی شے نہیں، ہم نے کھلایا، اللہ کو راضی کرنی اور بس بات ختم ہوئی۔ ان کی آگے بات چل رہی ہے، ہم کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور یہ جذبات بھی ہیں۔ پلس یہ ہے انا نخاف من ربنا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یومن، ایسا دن آنے والا ہے، عبوسا، جس کی تیوری ہوگی اور کم تریرا، بڑی شدت کے ساتھ اس کے بل تیوری ہوگی، چہرے۔ یہ مثال دی ہے جس طرح کسی بندے کو غصہ ہو اور اس کے شکن پڑے ہوئے ہوں تو وہ چہرے کی اس جہنم کے جو ہے وہ جو قیامت کا جو منظر ہے، اس چہرے کی تشبیہ دے کر فرمایا کہ اس طرح غضبناکی اور خوفناکی ہوگی۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے، محفوظ فرما لیں گے، شر ذالک اليوم، اس دن کے شر سے، وَلَقَّاهُمْ، اور اللہ ان کو دیں گے، عطا کریں گے، نظرتم و سرورا، وہ تر و تازگی بھی نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش بختی بھی نصیب فرمائیں گے، خوشیاں اور تر و تازگیاں اللہ تعالیٰ ان کو یہ نصیب فرمائیں گے۔ توجہ ہے جی۔ امام الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ سے پوچھا گیا، قیامت کو آپ اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں، میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جی کس طرح، وہ جو دنیا بہت ہوگی آپ کس طرح پہچانیں گے؟
فرمایا غرم محجلین، جو میری امتی ہیں ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور پائیں چمکتے ہوں گے، اور کسی پیغمبر کی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے، چہرے اور ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں یہ اعزاز نصیب فرمائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے ہمیں چاہیے اس نور اور روشنی کو زیادہ کریں، اس کو کثرت کے ساتھ وضو، یعنی اس کا یہ بھی ایک ترجمہ ہے فرضی نمازوں کے ساتھ وضو بنانا ہے، لیکن صالحین اہل علم و فضل نے بتایا کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں۔ وضو ٹوٹ جائے وضو کر لو، تہجد وہ جو تحیت المسجد ہے یہ جہاں بھی آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیں، تر و تازہ بھی رہے گی، عادت بنے گی، آپ گپ شپ سے بھی پرہیز رہیں گے، روحانی قوت بھی بڑھتی جائے۔ تو یہی نصیب فرمائیے ان کو، تر و تازگی بھی اور رونق بھی اور خوشیاں بھی ان کو نصیب ہوگی۔ کتنے خوش ہوں گے حضرات، قرآن نے بڑا خوب نقشہ پیش کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جس کا نامہ اعمال رزلٹ کر دائیں ہاتھ میں ملا تو وہ خوش ہیں کہ او دیکھو میرا رزلٹ دیکھو کتنا خوبصورت آیا، اور میرے نمبر دیکھو میں ٹاپروں میں آ گیا۔ یہ وہ نظرتاً، یہ ہے وہ سروراً، خوشی بھی ہے، تر و تازگی بھی ہے، کامیابیوں کی مبارک بھی ہے۔ پھر فرشتے مبارک دیں گے، اللہ اکبر، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو، کامیاب آئے گو، ہمیشہ رہو، یہ سارا کچھ اللہ نے آپ کے لیے بنایا۔ وہ جو کہیں گے وہ بھی اللہ نے خوبصورت خود اپنا بیان فرمایا۔ باقی بات ایک مینو سادہ بندہ پوچھ لے حضرت صاحب مسئلہ نہیں دسو، میں فرماؤ قرآن شریف جنت کا ذکر ہے پریشان ہے میں کی مسئلہ ہے جی؟ ساڈے مولوی صاحب نے جدوں گل شروع کرنی ہے جہنم تو تے موت تو شروع کرنی تے رو رو کے مر تھا گئے معلوم ہوتا ہے ساڈے سے گنجائش ہے ہی کوئی۔ کوشش کرو، پاک پیغمبر نے فرمایا، میں نہیں کہتا بشرو ولا تنفرو، لوگ خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسروا، آسان آسان سوکھے سوکھے مسئلے پیش کرو، اوکھے اوکھے مسئلے پیش نہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ہم اس دن سے ڈر، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس دن سے بچائے گا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، واللہ کتنا بڑا وہ دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ کس طرح محفوظ فرمائیں گے؟ نبی مکرم نے فرمایا جسر علی جہنم، جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا کبری، اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن کا لکھا ہوا ہے ہر ایک نے وہاں سے کراس کرنا، گزرنا ہے۔ فرمایا کچھ خوش نصیب اس طرح گزر جائیں گے، آنکھ بند کرو تو کھولو تو پاس، کچھ اس طرح گزریں گے جس طرح تیز ہواؤں کے جھونکے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح گزر گئے تیز سپیڈ گھوڑے ہوتے ہیں، کوئی ریسلنگ والے نوجوان جس طرح دوڑ لگاتے ہیں اس طرح، کچھ ایسا ایسا بھی کو گر پڑ گئے تو کچھ ناکام ہو گئے اس کے اندر گر جائے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ میں کامیاب فرمائے، یہ سلامتیاں اللہ نصیب فرمائے۔ یہی وہ اشارہ ہے اس دن کے شر سے اللہ ان کو محفوظ و مامون فرمائے گا۔ تو ارشاد ہوتا ہے پھر اس کے مقابلے میں خوشیاں، تر و تازگیاں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اللہ اکبر، اللہ ان کو جزا دے گا جو انہوں نے صبر کی ہے۔ لوگوں کی تانے سنے، صبر کیا، مشکلات آئیں، صبر کیا، قربانی نہیں کر سکے، صبر کیا، روزہ نہیں رکھ سکے، صبر کیا، اولاد کو بچوں کو نئے کپڑے نہیں بنوا کے دے سکے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کے خوش رہے، اس پہ صبر کیا۔ اللہ کا کہنا ماننے میں جو درگاہ دشواری آئی اس پہ صبر کیا، بیماری، کرونا، مصیبتیں آئے اس پہ صبر کیا۔ بما صبروا جنتم وحریرا، باغ ملیں گے اور ریشمی لباس ملیں گے۔ وہ تو ادھر سے ہی شروع ہو جائے گا نا کام۔ رسول پاک نے فرمایا جب آدمی تھوڑا سا ایسا بھی تو جزاک اللہ تو درویش پیچھے رہے، رسول پاک نے فرمایا اذا اقبر المیت واتاہ ملکان فیجلسانہ فیقولان له من ربک، جب آدمی فوت ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں
اگر وہ ایمان اور یقین والا ہے تو فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا، ہاں بھی بے شک آنے والے ہمارے پاس مر کے آنے والے، سارے ریز و کار کو چھوڑ کے، کوٹھیاں محلات چھوڑ کے خالی ہاتھ ہمارے پاس آنے والے، بتا تیرا رب کون تھا؟ اگر وہ ایمان و یقین والا ہے تو کہہ سکے گا ربی اللہ۔ جب وہ کہہ سکے گا تو پھر ایک اور سوال کریں گے، ہاں جی تجھے پتہ کس طرح چلا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو اس سے پتہ چل گیا، میں ترجمہ کلاس پڑھی ساری فرشتوں تو مجھے پتہ چلا رب اکیلا یکلا وہی ہے۔ اچھا جی پھر تیرا نبی کون ہے؟ یہی ایمان، نبی محمد الرسول اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ ایمان و یقین والا کہہ سکے گا دین اسلام۔ میں آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے جلدی ہو رہی ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، آواز آئے گی میرے بندے نے سارے جواب ٹھیک دیے، پاس ہو گیا ہے، اب کرنا کیا؟ فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے نیچے فراش بھی جنت کا بچھاؤ تو سوٹ بھی نیا جنت والا پہناؤ، تو کھڑکی کھول دو جنت کو، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پھل بہارے ہیں، نم کنومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح وہ پالکی میں دلہن سوتی ہے، جب تیرا رب چاہے گا تجھے جگا لے گا، آرام کر۔ دعا اللہ سے کرو اللہ ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک کرے۔ اس مرحلے سے تمام نے گزرنا ہے، یہ سارے ایسے معاملات کو آمنا سامنا کرنا ہے، اللہ بہتریاں فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان کو جنت ملے گی، ریشمی لباس ملے گا، پھر متقین فیہا علی الارائک، تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ شدت کی دھوپ ہوگی نہ شدت کی سردی ہوگی، درمیانہ موسم ہوگا ہمیشہ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بیماری کوئی نہیں، زکام کوئی نہیں، مورے دی پیڑ کوئی نہیں، مینو چوک پہ گئی ہے نا، وہ اندر چوکری پہ گئی، اصل کام میں کم ہو گیا ہے، چوک نہیں، بیماری نہیں، زکام نہیں، ہارٹ اٹیک نہیں، بلڈ پریشر نہیں، شوگر نہیں، بول نہیں، براد نہیں، موت نہیں، پر ہے کیا؟ موج کرو۔ میں ایک دفعہ ایک بزرگ پوچھا تسی کنے کو چڑے کھا سکتے ہیں؟ اندر پترا داندی کوئی نہیں، اور میں کہ میاں جی انہاں دنداں دی گل نہیں ہو رہی، اوتھے جنت جڑے 32-34 سالاں دے نوجوان کر کے اللہ سارے جنت بھیجنے، پھر رہے چلو کچھ کھا لیں گے۔ میں کہا جی 10 ٹن بھی کھا جاؤ نا، ایک ڈکار آئے گا، خوشبو کستوری ہوگی، ہر شے پسند، واش روم ہے ہی نہیں، واش روم بھی کوئی نہیں باجی، ہسپتال بھی کوئی نہیں، لیکن مارکیٹ ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہم سجانے کے لیے، رونقوں کے لیے مارکیٹیں سجائیں گے، اور جن سے جو دل کا دل لے لو سارا تھوڑے سے سیلاں لگی ہیں، 70 جوڑے ایک ایک ہور پہنے گی، ایسا وہ ایک رومال دسی پوری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ شبر من الجنت خیر من فیہا، ایک گٹھ جگہ جنت دی ساری دنیا دی مل ایک پاسے تے ایک گٹھ جنت دی قیمت ایک پاسے، تے جیتے سارے پلاٹاں دے پلاٹ مل جائیں۔ میں کس دن انشاءاللہ بیان کروں گا، سب سے آخری جنت میں جو جنتی جائے گا او دا ٹھٹ مٹ کی ہوئے گا، تو جڑے سب تو پہلے جان دیں وہ میرے ابو بکر ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے، اور حوض کوثر ہم پلا رہے ہوں گے، دنیا آئیں گی اور پانی پیئیں گے۔ ایک صحابی نے تعجباً پوچھا حضرت وہ پانی ہوگا؟ تو آپ نے سمجھ گیا کہ یہ سمجھتا ہے جی اس دن بھی پانی میں پینا ہے تو مسیح کے نل کے تو پی لیں گے۔ فرمایا نہیں، ہوگا پانی ٹھنڈا میٹھا مزیدار پانی، ایک بار جس نے پی لیا 50,000 سال کا دن پیاس ہی نہیں لگے گی، ہوگا شیشہ۔ پھر فرمایا وہ کتھوں آئے گا؟ قدروہا تقدیرہ، جنت دی ٹیم نے بنوا کے تواڈے سے رکھایا نہیں ہوتا ایسٹیمیٹ۔ پھر ایک سے آپ نے پوچھا حضرت وہ پیالے نہ کٹ جان، جنتی بہتے ہو جائیں۔ فرمایا آپ اور اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ دعا کرو اے ساری ٹیم جنت کی۔
اور کوشش کرو چھٹیاں نہ کرو. کئی میں نے پوچھی میری چھٹیاں کدوں دینی ہے جی؟ میں کہ لیلا لے لے، یعنی لیلا لبنے میں کہ میں بھی چھٹیاں تو کیلنڈر پڑھنا پہ کدوں کرنی ہے. چھٹی ایک ایسا لفظ ہے بابے بھی لٹیاں پاندے، حالانکہ کام کوئی بھی نہ لیلا کرنا نہ چھری کرنا کچھ بھی نہیں، صرف حکم ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں نصیب فرمایا. پھر فرمایا متقئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تختوں پہ ٹیک لگائے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ شدتی ہوگی نہ شدت کی سردی. ودانیۃ علیہم ظلالھا، سائے قریب کیے جائیں گے. وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کے خوشے جو ہیں وہ اتنے تابع کیے جائیں گے، جو خواہش کرو گے تمنا کرو گے تو وہ سارے انگوراں دے کچھ قریب آ جائیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان پر جو ان پر پھیرے جائیں گے ایسے برتن جو چاندی کے ہوں گے، اور ایسے آب خورے ہوں گے جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشہ ایسا جو چاندی جیسا ہوگا. قدروها تقدیرا، جو اس کو اندازے کے ساتھ پیالے بنا بنا کے وہاں سجائے رکھے ہوں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، فرمایا اس میں پلائے جائیں گے کأسن، ایسے پیالے. پیالہ وہ ہوتا ہے جس کی نہ دستی ہو نہ ٹوٹی ہو، وہ سادے پیالے، وہ پیالیاں جڑیاں پہلا جدے روٹیاں کھائے دے. وَأَكْوَامٍ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، وہ پلائے جائیں گے ایسے پیالوں میں جن کا ذائقہ سنڈ کا جیسا ہوگا. اور کدی وہ بانٹے والی بوتل ہوندی سی نا، وہ بابے بھی مر گئے نے، بوتلاں بھی ٹوٹ گئی، وہ جو ہوندا سی کدی ذائقہ. تے جڑا اللہ نے بنوایا ہوئے گا، سید الانبیاء فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پہ وہ تصور نہیں ہے جو اللہ نے بنا کے سجا کے چھپا کے بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ قرآن کی ہے، وہ حدیث ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا، فرمایا وہ چشمہ ہوگا جنت میں تسمى سلسبیلا، جس کا نام ہم نے سلسبیل رکھا ہوا ہے. اور سلسبیل دے چشمے تو وہ ہے نا تتا پانی والا چشمہ، کدی فلانا چشمہ. فرمایا اساں نے جنت سلسبیل چشمہ تہاڈے سے بنوا دیتا ہے. اللہ کرے ہم پاس ہو جائیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، پلانے والے فرمایا وہ لڑکے نوجوان ہوں گے، وہ گیڑا وہ مہمان نوازی وہ کریں گے. مخلدون، فرمایا ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اور فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے حَسِبْتَهُمْ، یہ اللہ نے تصویر کشی فرمائی ہے. بچپن میں فوت ہونے والے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معافیاں دے کے جنت کے خداموں میں ان کی لسٹیں بنوا دے گا. یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ جس طرح سجے ہوئے موتی ہوتے ہیں وہ تمہاری خادمی کریں گے. یار اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی انکر کا مسئلہ ہے، کسی وابی سنی کا مسئلہ ہے. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ہم مہمان نوازی کے لیے ان بچوں کو منڈے اور لڑکے بنا کر رکھیں گے، بکھرے ہوئے موتی سجا کر رکھیں گے، تمہارے لیے خدمت گزار ہوں گے وہ جنت میں. اللہ تیرا بھی اپنا ہی ٹور ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب آپ دیکھیں گے وہاں آپ دیکھیں گے نعمتیں اور بڑا ملک ہے. جب جنت دیکھیں گے وہ یار کوئی جنت ہے، وہ بادشاہیاں نے، بہاریں لگی ہوئی ہیں جناب، نعمتوں کے ایسے ایسے پھل مختلف جو سدا بہار پھل ہیں، کبھی خزائیں نہیں آئیں گی، وہ ہمیشہ بہاریں رہیں گی. تو دل کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھا دے اور ہم کامیاب فرما دے. پھر ارشاد ہوتا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر، ان کے جو پہننے والے پہناوے ان کے سبز رنگ کے ریشم ہوں گے، واستبرق موٹا ریشم ہوگا، وحلوا اساور من فضہ، چاندی کے کنگن پہنایا جائیں گے. اور ادھر 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 بھی جو ہے یہ بادشاہ پہنے. فرمایا اس دور میں بادشاہ، جس دور میں قرآن آیا نا، دنیا کے جو بادشاہ تھے کنگن پہنتے تھے. تو فرمایا ہم اپنے پیارے جنتوں میں میرے اپنے بندوں کو پاس ہوں گے ہم چندن کے پہنا. تو جو محل بنے سونے چاندی کی اینٹوں کے، کوئی سارا مکان چاندی کا، کوئی سارا مکان سونے کا، عام ساری بلڈنگیں سونے چاندی کی، ماسٹر نہیں ٹیلوں کا ذکر کوئی نہیں.
چائنا دیا ٹیلاں ماسٹر دیا ٹیلاں، فرمایا جڑیاں اصل لوائیاں نے وہ ذکر قرآن میں بڑا کرو۔ ہم نے تمہارے میں ایک اور بات کروں، ایسے بزرگ ولی بات ہے، بڑا پارا بزرگ، رسول پاک تشریف فرما تھے تو امت کی روحانی ماں جناب خدیجہ بھی تشریف فرما تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل امین تشریف لائے، پیغامات سنائے، ساتھ فرمایا میرے اللہ نے پیغام بھیجا ہے، پیغام سلام خدیجہ کے نام۔ تو رسول پاک کو جبرائیل امین نے فرمایا جی اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے تو صرف ماں جی السلام تو کب ہونا؟ رسول پاک نے فرمایا خدیجہ جبرائیل میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہیں دیکھ رہی، وہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ تو ماں نے جواب دیا جبرائیل صاحب تھانوں بھی سلام، تو میرا بھی سلام اللہ نے کہہ دیا جے، تسی سانو ویکھ رہے ہو، میں تو نہیں ویکھ رہی، لیکن پیغام میرا پہنچا دیا جی۔ ایک اور بات سنائی، اللہ نے فرمایا ببشرا، خدیجہ کو میری ایک بشارت بھی سناؤ، سلام بھی پہنچاؤ تو بشارت بھی سناؤ۔ اچھا جی کیا بشارت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ کے لیے جو محل بنایا ہے وہ 60 میلاں دا ایک موتی ہے۔ 60 میل کنے باندھے نے؟ گجرالے تو حافظ آباد 31 میل ہے، حافظ آباد تو پنڈی پٹیاں 31 میل ہے، یعنی گجرال تو لا کے پنڈی پٹیاں تک لمبا اکو موتی جناب خدیجہ کا محل اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت، یہ وہ باتیں ہیں جس کا ایمانیات کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا، صحابہ نے سنا، امت کو سنایا، ہم بھی انشاءاللہ وہ سن رہے ہیں۔ فرمایا ریشم کے اور بوٹے وہ پہنائے جائیں گے، چاندی کے وہ تو کنگن بھی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ انہوں کش لوائے گا، شرابن طہورا، بڑا مزیدار وہ کاش، اس میں بےہودگی نہیں ہوگی، نشہ نہیں ہوگا، بے عقلی نہیں ہوگی، مزہ بڑا ہوگا، پاک صاف ستھرا، تو سمیل بڑی شاندار، تو دل کرے گا کاش لام دے تے جنہ مرضی پی بھی جاؤ۔ کئی بار اندر یار گڑ کا شربت پیویا نہیں، پیاس ہی نہیں بجتی تھی، شربت بوتلاں پیتیاں نے، فرمایا پی بھی جاؤ، وہ مزہ آ جائے گا، ہاتھ باں ہوتا جائے گا، پریشانی نہیں، بیماری نہیں، بد ہضمی نہیں، موت نہیں، وہ گارنٹیاں پہلے دے دی تھی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، فرمایا یہ ہے بدلہ تمہارے کارناموں کا، یہ ہے تمہاری کاوشوں، تمہاری محنتوں کی شکر گزاری، اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ دیں گے۔ آج ہماری بات مانو، پھر اس دن ہم تمہاری باتیں مانیں گے، شاید جو کہو گے وہ بھی مانا جائے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ سب کو پاس کر دے، معاف کر دے، پریشانیاں دور کر دے، میرے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، گھروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، جو لڑائیاں جھگڑے فسادات ہیں اللہ وہ دور کرے، دلوں کے اندر اطمینان، سکون، تسلیاں، ایمان کی رونقیں اللہ دوبالا کر دے۔ سارے دعا کرو اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ قبول فرما لے ساری محنتوں کو۔ توجہ جی، انا نخاف من ربنا، وہ عباد الرحمن اچھے لوگ ہیں، وہ کہیں گے ہم اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، یومن ابوسن قمطریرا، ایسے دن جس میں تیوریاں ہوں گی اور شدت کے ساتھ اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی، اس دن کی شدتوں سے ہم خوف کھاتے ہیں۔ فوقاہم اللہ، پھر اللہ ان کو بچا لیں گے، شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے، ولقاہم، اصل میں تلقیہ لقیق ترجمہ ایک دوسرے کو پہنچانا، اللہ ان کو یہ پہنچا دے گا، کیا نظرتم و سرورا، وہ تر و تازگیاں بھی اور ان کی رونقیں اور خوشیاں بھی، یہ اللہ ان کو عطا فرما دے۔ وجزاہم بما صبروا، اللہ ان کو جزا دیں گے جو انہوں نے صبر کیا، جنتم و حریرا، وہ باغ ہوگا اور ریشم ہوگا، متقین فیہا علی الارائک، وہ تکیے لگانے والے ہوں گے اس پر، کہاں ان تختوں پر، اریکہ کی جمع ہے ارائک، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس میں نہ وہ دیکھیں گے شدت کی دھوپ، نہ اس میں دیکھیں گے شدت کی سردی، ودانیۃ علیہم ظلالھا، قریب کیے ہوئے جھکائے ہوئے ہوں گے ان پر ان کے سائے، یعنی درختوں کے باغوں کے سائے، وذللت قطوفھا، اور تابع کیے گئے ہوں گے ان کے، زیر اثر کیے ہوئے ہوں گے ان کے خوشے، تذلیلا، تابع کیا جانا، ویطاف علیہم بآنیہ،
اور پھرائے جائیں گے ان پر ایسے برتن من فضہ چاندی سے، وہ اکواب ایسے پیالے ہوں گے کانت قواریرا جو ہوں گے شیشے سے، قواریر من ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا، قدروہا تقدیرا جس کو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے، اندازہ بنایا جنت کے ٹیموں نے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور پلائے جائیں گے اس میں ایسے پیالے جن کا ذائقہ ہوگا سند کا۔ عَيْنًا فِيهَا یہ چشمہ ہوگا اس جنت میں، تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا جس کا نام رکھا جائے گا سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ اور ان پہ چکر لگائیں گے لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اذا رأیتہم جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا آپ گمان کریں گے جس طرح بکھرے موتی، اتنے حسین و جمیل ہوں گے، موتیوں کی طرح وہ نظر آئیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ جب جنت کے منظر جب دیکھیں گے پھر آپ وہاں دیکھیں گے تو نعیماً نعمتیں ہی نعمتیں، وملکاً کبیرا بہت بڑی بادشاہت آپ دیکھیں گے، شاہی سسٹم جس طرح ہوتے ہیں۔ عالیہم ثیاب سندس ان کے اوپر جو پہناوا ہوگا کپڑوں کا وہ ریشم ہوگا، وہ بھی سبز، وہ استبرق موٹا ریشم کا لباس، وحلوا اساور من فضہ اور وہ پہنائے جائیں گے یہ وہ کنگن ہوں گے چاندی کے، وسقاہم ربہم اور پلائیں گے ان کو ان کا رب شرابا طہورا شراب طہورا مزیدار مشروب کش۔ ان ھذا کان لکم جزاء بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہوگا، وکان سعیکم تمہاری کاوش تمہاری محنت تمہاری دوڑیں مشکورہ اس کی قدر دانی کی جائے گی، شکر گزاری کا بدلہ دیا جائے گا۔